بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہے گرووار، مطلب جمعرات، اور اس جمعرات کو ہوتا ہے ہفتہ وار اجتماع، اور یہ ہوتا ہے کٹک میں قدم رسول میں۔ تو رات جو ہے عشاء کا نماز پڑھ کے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں قدم رسول درگاہ بازار، اور یہاں پر ہوتا ہے اجتماع، تو ہم لوگ اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے علم دین۔ الحمدللہ، ہمارے خوش نصیبی یہ ہے کہ آج یوم ولادت اعلیٰ حضرت ہے، تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ اعلیٰ حضرت کے اوپر بیان کیا جائے گا۔ تو آپ لوگ جو ہے ویڈیو کو پورا اینڈ تک اچھے سے سنیے گا، اور ہیڈ فون لگا کے سنیے گا، تاکہ اس آواز کو جو ہے آپ لوگ اچھے سے سن پائے، اور کوئی بھی ویڈیو اسکپ مت کیجیے، کیونکہ اس میں اچھے اچھے ٹاپک جو ہے اعلیٰ حضرت کے بارے میں بولا جائے گا۔ ایک روز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ علمی کام میں مصروف تھے۔ دوپہر کے وقت آپ کو گرمی محسوس ہوئی تو آپ نے غسل فرمایا۔ جیسے ہی سر پر پانی ڈالا تو یوں لگا جیسے سر سے کوئی چیز اتر کر آنکھ میں آ گئی ہے۔ بعد میں ایک ماہر ڈاکٹر کو آنکھ دکھائی گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے بغور معائنہ کر کے کہا، کثرت سے کتابیں دیکھنے کی وجہ سے خشکی آ گئی، 15 دن تک کتاب نہ پڑھیے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت ہزاروں لاکھوں مسلمان دینی مسائل کا حل پوچھتے ہیں، فتوے مانگتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 15 دن کتابیں نہ پڑھنے کا کہہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو 15 دن بھی کتاب نہیں چھوڑ سکتے۔ خیر، ایک حکیم صاحب نے معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا، نزول آب یعنی پانی اترنے کے آثار ہیں۔ اللہ نہ کرے 20 سال بعد پانی اتر آئے گا، یعنی موتیا کے مرض کی وجہ سے بینائی جاتی رہے گی۔ بظاہر یہ سخت پریشانی کی بات تھی، کتاب چھوڑی نہیں جا سکتی، تحریری کام کرنے ہیں، ورنہ امت کی دینی رہنمائی کون کرے گا؟ اور اگر خدا میں خواستہ بینائی میں مسئلہ ہو گیا تو یہ بھی سخت تکلیف دہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مشکل کے وقت ایک سچے عاشق رسول کی توجہ کس طرف ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ دنیا میں ایک ہی تو دامن رحمت ہے جہاں غلام پناہ لیتے ہیں۔ عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دامن مصطفیٰ میں پناہ دی۔ ایک حدیث پاک ذہن میں آئی، جو بندہ مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو پڑھنے والا اس مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے موتیے کی بیماری والے ایک شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی اور دل سے مطمئن ہو گئے۔ اس واقعہ کو 16 سال گزر گئے۔ ڈاکٹر کیا کہا تھا؟ 20 سال کے بعد۔ حکیم نے کہا تھا نا 20 سال کے بعد، 16 سال گزر گئے۔ 16 سال بعد ایک ماہر ڈاکٹر کے سامنے اس بات کا ذکر ہوا، اس نے بھی آنکھ کا معائنہ کیا اور پورے اعتماد کے ساتھ کہا، 4 سال بعد واقعی آنکھ میں پانی اتر آئے گا۔ مگر قربان جائیے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اتنا کچا اعتماد نہیں کہ طبیبوں یعنی ڈاکٹروں کے کہنے سے معاذ اللہ میرا یقین ڈگمگا جائے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ جو الحمدللہ الذی عافانی کسی مریض کو دیکھ کر پڑھ لیتا ہے، وہ مرض پڑھنے والے پر لاحق نہیں ہوتا ہے۔ میں نے تو پڑھ لیا ہے، میرا یقین ڈگمگا جائے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ 20 سال تو کیا، اب 30 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا، نہ میں نے کتاب پڑھنے میں کبھی کمی کی، نہ آنکھ میں کوئی تکلیف ہوئی۔ پیارے اسلامی بھائی، اس مدنی پھول سے، اس بیان سے ہم کو کیا سیکھنے ہیں؟ ہر موڑ میں زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، سیکھتے ہیں، اگر واقعی ہم اس کو سمجھ کر
سیکھ کر ہم گزارتے ہیں اس میں آسانی ہے۔ آج کے اس موضوع پر میں صرف ایک بات کہوں گا، وہ جو دعا ہے اگر ہم بھی یاد کر لیں تو یہ فائدہ ہی ہے۔ اس کے گھر میں آدمی طبیعت خراب نہیں ہوتا ہے، بیماری ازاری لگا رہتا ہے، کیسے کیسے مرض کو ہم دیکھتے ہیں، مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، لیکن اگر یہ دعا یاد ہوگی، اگر ہم یہ دعا یاد کر لیتے ہیں جب بھی ہم مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیں، کبھی کبھی میڈیکل جانا بھی ہوتا ہے، ہزاروں مریض کو دیکھنا ہوتا ہے، پڑے گئے بستر پہ کیسے کیسے مرض میں مبتلا ہے، تو ایسے موقع پر اگر ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو ماشاءاللہ عز و جل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر یقین کرتے ہوئے اگر پڑھتے ہیں کہ اب یہ مرض یہ بیماری مجھے نہیں ہو، ابھی اعلیٰ حضرت کے مدنی پھول سے آپ نے سماعت کرنا، تو آپ نیت کرتے ہیں کہ دعا یاد کر لیں گے انشاءاللہ، یاد کریں گے آپ دعا ماشاءاللہ عز و جل۔ علماء کرام آپ سب جانتے ہیں، آپ کے مسجدوں میں جو امام صاحب ہیں ان کو آپ پوچھ لیجئے، یا ہمارے ماشاءاللہ مبلغین ہیں ان کو آپ پوچھ لیجئے، مجھے پوچھ لیجئے، انشاءاللہ ہم بتا دیں گے آپ کو، اگر ممکن ہو تو یاد ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو ہفتہ واری اجتماع میں آنے کا فائدہ ہونا چاہیے۔ اب مرض میں کوئی بیماری ہو جائے تو کتنا پیسہ خرچہ ہوتا ہے، کتنا پیسہ خرچہ ہوتا ہے، اگر یہ دعا یاد کر لیتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے، اگر یقین ہے کامل تو ہزاروں لاکھوں روپے ہماری بچ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعہ میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان مصطفیٰ پر ایمان کیسا پوچھتا تھا۔ ایک طرف حدیث پاک ہے، دوسری طرف ڈاکٹر کی بات ہے، مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، میرا فرمان ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کچا ایمان نہیں کہ ڈاکٹر کے کہنے سے ڈگمگا جائے۔ یہ سیرت اعلیٰ حضرت کا ایک راز ہے۔ ویسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہما جہد شخصیت ہے، ہر وقت اعلیٰ حضرت شخصیت ہے، ہر وقت بچپن سے لے کر آپ آخری وقت تک آپ اعلیٰ حضرت کو اگر دیکھیں گے، اعلیٰ حضرت کی شخصیت ہی آپ بے مثال عالم بھی ہیں، بے مثال محقق بھی ہیں، بے مثال محدث بھی ہیں، ولی کامل بھی ہیں، وقت کے مجدد بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جس پہلو سے دیکھیے یہاں کمال ہی کمال نظر آتا ہے۔ البتہ اگر کہا جائے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً 68 سالہ زندگی 68 سالہ زندگی مبارک چند لفظوں میں بیان کیا جائے تو اس کا جواب قرآن کریم کی اس مبارک آیت میں ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ ترجمہ کنز العرفان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف روح سے ان کی مدد کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنا سن تاریخ اس آیت سے نکالا ہے۔ علم العدد کے اعتبار سے اس آیت کریمہ کے عدد بھی 1272 بنتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سال ولادت بھی 1272 ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کریمہ کا جو مضمون ہے وہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک کا خلاصہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ دو باتیں، ان کے دل پر ایمان لکھ دیا گیا، نمبر 2 ان کی غیب سے مدد کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو ابھی آپ نے مدنی پھول سماعت فرمایا، اس سے کیا ملا؟ بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس سے مراد اس کا مجموعی طور پر یہ کلام ہے۔ آدمی کا نام ہر شخص کا نام ہے، آدمی کے نام کا اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آدمی کے اپنے نام کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو نام ہوتا ہے اس کو اگر ہم عدد اس کا نکالتے ہیں، اور یہ عدد کے حوالے سے ہر ایک معلوم نہیں ہوتا ہے، جو صاحب علم ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں عدد نکلتا ہے، ہر حرف کا ایک عدد ہے، یعنی ایک سنکھیا ہے۔
اس کے اعتبار سے جیسے ہم لکھتے ہیں 786 لکھتے ہیں، وہ کس چیز کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اسی طرح ہر چیز کا ایک عدد ہے، تو اس کے اعتبار سے یہاں پر فرمایا جا رہا ہے اعلیٰ حضرت کے جو نام ہے یا وصال کی تاریخ ہے، اس کے اعتبار سے اس آیت کریمہ کے عدد سے وہ سیٹ ہوتا ہے. اور اس آیت کریمہ سے متعلق کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو ان کے ایمان، ان کے دل پر ایمان لکھ دیا گیا اور ان کی غیر سے مدد کی جاتی. اس کا خلاصہ یہ ہے. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نجومی حاضر تھا. سیدی اعلیٰ حضرت نے اس سے فرمایا، کہیے آپ کے حساب سے بارش کب آنی چاہیے؟ اب نجومی نے حساب لگانا شروع کیا، لکیریں کھینچی، زائچہ بنایا، ستاروں کی چال وغیرہ دیکھ کر بولا اس مہینے میں پانی نہیں ہے، بارش آئندہ ماہ ہوگی. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کامل ایمان سب مرتبہ. آپ نے فرمایا اللہ پاک ہر بات پر قادر ہے، وہ چاہے تو آج ہی بارش برسا دے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نجومی کو اپنی یہ بات عملی طور پر سمجھائی. دماغ پر گھڑی لگی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا بتائیے کتنے بجے ہیں؟ نجومی نے گھڑی دیکھ کر کہا 11:15. فرمایا 12 بجنے میں کتنی دیر ہے؟ نجومی پونا گھنٹہ یعنی 45 منٹ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پونے گھنٹے یعنی 45 منٹ سے پہلے 12 بج سکتے ہیں یا نہیں؟ نجومی بولا نہیں، پونا گھنٹہ گزرے گا تو ہی 12 بجیں گے. یہ سن کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور گھڑی کی سوئی گھمائی. فوراً ہی ٹن ٹن 12 بجنے لگے. آپ نے نجومی کو مخاطب کر کے فرمایا آپ تو کہتے تھے کہ پونے گھنٹے سے پہلے 12 بج ہی نہیں سکتے، یہ کیسے بج گئی؟ نجومی بولا آپ نے سوئی گھما دی، ورنہ اپنی رفتار پہ تو پونے گھنٹے کے بعد ہی 12 بجتے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک قادر ہے، وہ اس ستارے کو جس وقت چاہے جہاں چاہے پہنچا دے. آپ کہتے ہیں کہ بارش اگلے مہینے ہوگی، مگر میں کہتا ہوں میرا رب چاہے تو آج اور ابھی بارش ہونے لگے. بس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پاک سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ چاروں طرف سے گھنگور گھٹا چھا گئی اور جھوم جھوم کر بارش. سبحان اللہ. اے عاشقان رضا، دیکھیے یہاں بھی انہی دونوں باتوں کا ظہور ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے رب کریم کی قدرت پر یقین کتنا پختہ ہے. نجومی سائنسیں بنا کر دکھا رہا ہے، مگر آپ فرماتے ہیں میرا رب چاہے تو ابھی بارش ہو جائے. پھر غیب سے تائید بھی دیکھیے، جیسے ہی آپ کی مبارک زبان سے یہ جملہ نکلا ادھر بارش ہونا شروع ہو گئی. اب یہاں پر جو آپ نے مدنی پھول سماعت فرمایا اس کی کچھ وضاحت یہ ہے. دل میں یہ بات آتی ہوگی کہ اعلیٰ حضرت فرمائے اور پھر فوراً بارش وقت میں کیسے لگی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی بیان میں ہے اعلیٰ حضرت دو چیزوں سے بہت مشہور تھے. تائید کہتے ہیں. اللہ حضرت یہاں فرماتے ہیں فوراً کام ہو جائے. یہ چیز کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شارٹ کٹ انداز میں بتاتا ہوں اس کو سمجھ لیجیے. آپ سنے ہوں گے مجذوب کا نام سنے گے؟ مجذوب ہم کہتے ہیں اللہ کے وہ نیک بندے جو اللہ اس کے رسول کی ذات میں دیوانے ہو جاتے ہیں. اس کو ہم پاگل نہیں کہتے ہیں. وہ عام طور پر ہم کو دکھتے ہیں مجنون پاگل کے جیسے دکھتے ہیں، رہن سہن وہ انسان کے جیسے نہیں بلکہ وہ ہٹ کے ہو، ان کو ہم کہتے ہیں مجذوب. جو اللہ اس کے رسول کی یاد میں پاگل نہیں ہوتے ہیں تو مجذوب نہیں کہتے، ان کو پاگل کہتے ہیں. ان کو پاگل کہتے ہیں. جو اللہ اس کے رسول کی یاد میں پاگل ہو جائے ان کو پاگل نہیں کہیں گے، ان کو ہم مجذوب کہتے ہیں.
اللہ کے نیک بندے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کیوں کہہ دے، جو اللہ سے فریاد کر دے، اللہ تبارک تعالیٰ فوراً ان کی فریاد سنے۔ اس میں سے وہ بہت زیادہ مجذوب وہ ہوتے ہیں، ان کی بات فوری طور پر یعنی یہ پائی جاتی، جو مجذوب کہہ دے اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ فوراً ہو جاتا۔ اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے کہنے پر بھی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شان انہی میں سے تھی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے تھے وہ ہو جاتا۔ آگے سنتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کی کئی وجوہات ہیں۔ مثلا آپ کی ولادت آپ کی وجہ شہرت ہے، آپ کی کرامات بھی آپ کے وجہ شہرت ہے، آپ کا عشق رسول، آپ کی نیکی کی دعوت وغیرہ بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین وجہ شہرت علم دین ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جس عظیم خاندان میں آنکھ کھولی وہ پورا خاندان بھی اہل علم کا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان مولانا رضا علی خان بہت بڑے عالم تھے، آپ کی علمی شان و شوکت کے دور دور تک چرچے تھے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کو رئیس المتکلمین یعنی علم عقائد کے ماہر علماء کے سردار کہا جاتا ہے۔ اسی اہل علم خاندان کے چشم و چراغ بن کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور آپ نے دنیا بھر میں علم کے ایسے ڈنکے بجائے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آئیے اعلیٰ حضرت بچپن کے جو علم دین اس طرح سیکھے، کتنی عمر میں کیا سیکھے، تھوڑی بہت بات ہم بھی سنتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے علم دین کا بہت شوق تھا۔ آپ کی ہمشیرہ محترمہ فرماتی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی پڑھنے میں ضد نہیں کی۔ بچے ضد کرتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت نے ضد نہیں کی، خود ہی برابر پڑھنے تشریف لے جاتے تھے۔ آپ نے جمعہ کے دن بھی چاہا کہ پڑھنے کو جائے، مگر والد صاحب کے منع فرمانے سے رک گئے۔ جمعہ کے دن کا ذکر کیوں ہوا؟ وہاں پر جمعہ کے دن چھٹی ہو گئی اور جمعہ کے دن پڑھنے کے لیے چھٹی کے دن بھی چاہ رہے۔ رسم بسم اللہ کے وقت کی حسین یاد قرآن کریم سکھانے کے لیے جو بنیادی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، جیسے آج کل بچوں کو مدنی قاعدہ پڑھاتے ہیں، اس کے پہلے سبق میں بچوں کو عربی کے مفرد حروف یعنی عربی کے حروف تہجی الفابیٹ سکھائے جاتے ہیں، اور دوسرے سبق میں مرکبات یعنی دو حروف کی آپس میں ملی ہوئی شکلوں کی پہچان کروائی جاتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی رسم بسم اللہ کا موقع تھا۔ آپ کے والد صاحب، دادا جان اور خاندان کے دیگر افراد موجود تھے۔ استاد صاحب نے حسب دستور بسم اللہ شریف پڑھائی، پھر قاعدے کی پہلی تختی سے الف تا تا وغیرہ حروف تہذیب پڑھانا شروع کیے۔ استاد صاحب جیسے پڑھاتے گئے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے گئے۔ جب دوسری تختی پر پہنچے تو استاد صاحب نے مرکب حروف پڑھاتے ہوئے فرمایا، کہو الف، کہو لام، الف۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ استاد صاحب نے دوبارہ کہا، میاں صاحب زادے کہو لام الف۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، یہ دونوں حروف تو میں پڑھ چکا ہوں، الف بھی پڑھ لیا، لام بھی پڑھ لیا، اب یہ دوبارہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ اس پر آپ کے دادا جان نے فرمایا، بیٹا استاد کا کہا مانو۔ دادا جان کی بات سن کر اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے اور استاد کے پڑھانے کے مطابق پڑھ لیا، لیکن ساتھ ہی دادا جان کے چہرے پر ایک سوالیہ نگاہ ڈالی۔ آپ کے دادا جان سمجھ گئے تھے کہ ننھے شہزادے نے بات سن تو لی ہے مگر دل مطمئن نہیں ہوا۔ اگر کہ اس گہرے سوال کا جواب ننھے بچے کو سمجھانا مشکل تھا،
मगर आप ईमानी फरासत से समझ चुके थे कि शहजादे की उम्र अगरचे नन्ही सी है मगर अक्ल व शऊर नन्हा नहीं है। आज का ये नन्हा बच्चा कल को इल्म फन का ताजेदार होगा। चुनांचे आपने नन्हे शहजादे को मुखातिब करके फरमाया, बेटा अलिफ हमेशा साकिन यानी साइलेंट होता है, इसे अकेले पढ़ना मुमकिन नहीं। पहले आपने जो पढ़ा वो अलिफ नहीं बल्कि हमजा था, अब लाम के साथ मिलाकर अलिफ पढ़ाया जा रहा है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा सवाल किया, अगर यही बात थी तो बा अलिफ या जीम अलिफ पढ़ा लिया जाता, अलिफ लाम के साथ ही क्यों मिलाया गया? लाम की बारी तो बहुत बाद में है। अलिफ बा पढ़ा दिया जाता था, अलिफ दाम पढ़ा दिया जाता, अलिफ दाम क्यों पढ़ाया गया? नन्ही सी उम्र में आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का ये सवाल सुनकर आपके दादा जान ने जोश मोहब्बत में आपको गले लगा लिया और दुआएं देकर फरमाया, बेटा लाम और अलिफ की आपस में गहरी मुनासिबत है। हम जब लाम लिखते हैं तो उसका दरमियानी हर्फ अलिफ होता है। जब आप लाम लिखेंगे, लाम अलिफ फिर मीम होगा ना, तो दरमियान में क्या होगा? अलिफ। इसी तरह जब अलिफ लिखते हैं तो उसका दरमियानी हर्फ लाम होता है। गोया अलिफ लाम का दिल है और लाम अलिफ का दिल है। सुभान अल्लाह। अलिफ और लाम गोया दो जिस्म एक जान है, इसलिए अलिफ को लाम के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर फरमाइए, 4 साल का बच्चा कितना सा ज़हीन होता है। हमारे यहाँ तो 4 साल बच्चों को हुरूफ तहजीब भी दुरुस्त पढ़ने नहीं आ रहे हैं, बल्कि आज कल तो 4 साल के बच्चे फीडर पी रहे होते हैं। मगर फीडर मिल्क बोतल मगर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह हर जहत से, हर तरफ से ही बाकमाल हैं। सिर्फ 4 साल की उम्र में एक वो बंद दरवाजे खोल रहे हैं जिन तक आज बड़ों की रसाई नहीं होती। ये आशिकान रसूल आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े होकर जो इल्म के दरिया बहाए वो तो बहाए ही हैं। आपके मुबारक बचपन को भी देखा जाए तो आलिमाना कमाल नजर आता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को बचपन ही से इल्म दीन सीखने का बहुत शौक था। आप अपने वालिद मोहतरम मौलाना नबी अली साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बैठा करते, उनसे जो भी दीनी मसाइल सुनते उन्हें अपने दिमाग में महफूज करते, फिर जब किसी को उसके खिलाफ करता देखते तो फौरन बड़ी जुर्अत से फरमा देते कि ये मसला यूं नहीं बल्कि यूं है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम जिनसे मैं इब्तिदाई किताबें पढ़ता था, जब मुझे सबक पढ़ा दिया करते थे तो मैं एक दो मरतबा किताब देखकर बंद कर देता। जब उस्ताद साहब सबक सुनते तो हर्फ बा हर्फ सुना देता था। रोजाना ये हालत देखकर उस्ताद साहब को ताजुब होता। एक दिन मुझसे कहने लगे, अहमद मियां ये तो बताओ कि तुम आदमी हो या जिन? मुझे पढ़ाने में देर लगती है, तुम्हें याद करने में देर नहीं लगती? मैंने कहा, खुदा का शुक्र है मैं इंसान ही हूँ। हाँ, अल्लाह पाक का फजल करम शामिल हाल है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ 3.5 साल की उम्र मुबारक में एक अरबी शख्स से अरबी जबान में गुफ्तगू फरमाई। 4.5 साल की उम्र में आपने नाज़िर कुरान करीम खत्म फरमाया। 6 साल की उम्र में रबीउल अव्वल के महीने में मिंबर पर जलवा अफरोज होकर बहुत बड़े मजमे के सामने तकरीर फरमाई। आपने 8 साल की उम्र में पहला फतवा लिखा, जिसे देखकर आपके वालिद साहब ने फरमाया, इस जैसा फतवा कोई बड़ा आदमी लिख कर दिखाए तो हम जाने। दरसे निजामी यानी आलिम कोर्स के दूसरे या तीसरे दर्जे में हिदायतुल्लाह नामी अरबी की एक किताब पढ़ाई जाती है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने 8 साल की उम्र मुबारक में उस किताब की अरबी में शरह लिखी। 10 साल की उम्र मुबारक में आप उसूल फिक़्ह की
بہت مشکل کتاب مسلم ثبوت پڑھی اور اس کی تحقیق کی شرح لکھنے کی سعادت پائی۔ مسلم ثبوت آج کل تخصص فقہ یعنی 8 سالہ درس نظامی کے بعد مفتی کورس میں پڑھائی جاتی ہے، اور آج کل اسے پڑھنا تو دور کی بات پڑھانے والے بھی بہت کم ملتے ہیں۔ 13 سال اور 10 ماہ 4 دن کی عمر مبارک میں آپ نے مروجہ علوم کی تکمیل فرمائی۔ اسی عمر شریف میں پہلا باقاعدہ فتویٰ لکھا اور مفتی کی مسند پر تشریف فرما ہوئے۔ ماشاء اللہ، یہ اعلیٰ حضرت اس کو ہم یاد کرتے ہیں جو ہمارے دل میں ہے، ان کی اشارت ہے۔ علم دین سے تعلق ان تمام باتیں ہیں۔ بس یہیں پر بات روک کر ایک بات عرض کروں گا، پھر ہم بیان کے اختتام کی طرف دیں گے۔ آج کا موضوع ہے علم دین، اور اعلیٰ حضرت نے کس طرح علم حاصل کیا، مختصر انداز میں بیان کیا۔ اب ہم اپنے آپ پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ علم دین کے تعلق سے ہمارا رجحان کیسا ہے، ہمارا علم دین سے تعلق کتنا ہے۔ اسی بیان میں لکھا ہوا ہے، علم دین سے مراد کیا ہے؟ علم دین سے مراد یعنی جو اسکول کالج ہم پڑھتے ہیں وہ نہیں ہے۔ اسی بیان میں لکھا ہوا ہے، علم دین سے مراد دینی علم، علم دین کہا جا رہا ہے، علم دینی علوم، اس سے مراد نہیں۔ اب دینی علوم، دینی علم جو ہے وہ ہم کتنا حاصل کرتے ہیں، اس پر جو ہے نا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم علم دین حاصل نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم اندھیرے میں رہیں گے، ہم کامیاب ہو نہیں سکتے، ہم اندھیرے میں رہیں گے۔ ایک اس کا مثال دے کر میں آپ کو عرض کروں گا۔ آج جو ہمارا معاشرہ ہے، کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں، ابھی ایک جگہ میں گیا ہوا تھا، مولوی بیلا معصوم، وہاں پر ایک شخص ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا ایک پالیسی ہے، اس کو آپ نہ لیں، اس کو لے لیجیے، اس میں بہت فائدہ ہے۔ یعنی آپ صرف جوائن ہو جائیے اور پھر آپ کو مہینے رقم پیسے آنے لگے۔ اور اس نے دکھایا بہت سارے مسلمان ایجنٹ جو ہے مسلمان ہی ہے، مسلمان ہی اس میں ورک کرتے ہیں، اور ملاقات کرنے والا شخص بھی مسلمان تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ بہت اچھا لگا، تو اس نے اپنے بڑے ایجنٹ جو ہے نا انہیں کو بلایا، گفتگو کیا ہے کچھ سمجھا، تو پتا چلا یہ آپ کے بھی علم میں یہ بات کر دیتا ہوں، شیئر مارکیٹ کے ذریعے کچھ پیسے آپ لگا دیجیے شیئر مارکیٹ میں، پھر وہ آٹومیٹک ہر مہینے آپ کو آمدنی جو ہے وہ آتا رہے۔ میں نے مفتی صاحب سے پوچھا، باقاعدہ اس پر لمبی چوڑی فہرست تحریر موجود ہے۔ شیئر مارکیٹ میں پیسے لگا کر پیسے کمانا، اس میں ظاہری کیا نظر آتا ہے آپ کو کہ وہاں پر نفع نقصان دونوں آ، کیونکہ ہم تجارت کرتے ہیں، تجارت میں بھی نفع نقصان ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے۔ اگر میں دکان ایک دوں گا تو مجھے معلوم ہے دکان دوں گا تو نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن دل کو بڑا کر کے پھر ہم کاروبار شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم کو شیطان سمجھا دیتا ہے کہ شیئر مارکیٹ جو ہے نا، یہاں پر بھی اسی طرح آپ پیسے لگا دیجیے، وہاں پر بھی اسی طرح تجارت کے جیسے نفع نقصان بھی ہے، نفع بھی ہو نقصان بھی ہو سکتا ہے، آپ اپنے دل کو بڑا کر کے لگائیے۔ لیکن مفتی صاحب منع کر رہے ہیں، اس کی کئی وجوہات، اب کئی وجوہات میں یہاں بیان بھی کیے جا سکتے ہیں۔ انفرادی طور پر اگر آپ بات کریں گے، علماء کرام سے بات چیت کریں گے تو علماء کرام آپ کو سمجھا دیں گے، بلا سوچے سمجھے اپنے اٹکل سے اگر ہم کھینچیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اس میں پیسہ لگا دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن علم دین اگر آپ کے اندر ہے، علم دین کی سمجھ آپ کے اندر ہے، سوچ بوجھ ہے، تو پھر آپ اگر اس نظر سے دیکھیں گے وہ جائز نہیں ہوتا، وہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اگر ایسے انداز میں ہم پیسے کماتے ہیں تو ناجائز حرام ہے وہ پیسہ۔
ٹھیک ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح زندگی کے ہر موڑ، ہم جو زندگی گزارتے ہیں اس کی بیان میں ہے. ہم چاہے شادی کرتے ہیں، ہم چاہے تجارت کرتے ہیں، ہم چاہے خریداری کرتے ہیں، ہم چاہے جو بھی کام کاج کرتے ہیں دنیا میں جینے کے لیے، ہر ایک کے تعلق سے علم دین کا سیکھنا ضروری ہے. اس کے تعلق سے شریعت کیا کہتا ہے، اس کے تعلق سے قرآن حدیث کے کیا فرمان ہے، وہ معلوم کرنا ضروری ہے. اگر یہ معلوم نہیں کریں گے، ہم وہی اس کام کو کرنے لگ جائیں گے تو اس میں آپ کو نقصان. زکات، ابھی رمضان میں ہے نا، زکات رکھتی ہوں گے جو صاحب مال ہیں. جس کو معلوم نہیں وہ زکات نہیں دیتے ہیں، جن کو معلوم ہونے کے باوجود پھر بھی زکات نہیں دیتے ہیں. تو زکات کا علم ہونا ضروری ہے. اسی طرح صاحب استطاعت ہے، حج کو جانا ضروری ہے. تو اگر علم ہوگا تب آپ جانیں گے آپ صاحب استطاعت ہیں، تب آپ حج کو جائیں گے. نماز پڑھنا ہے آپ کو، نماز کا علم دین سیکھنا ضروری ہے. اگر نماز پڑھنے کی آئے ہیں، قیام کس کو کہتے ہیں، قیام میں کیا کیا پڑھنا ہے، قیام کس طرح کرنا چاہیے، اس کا علم ضروری ہے. رکوع کریں گے تو رکوع کس طرح کرنا چاہیے، رکوع میں فرض کیا ہے، رکوع میں واجب کیا ہے، اس کا جاننا ضروری ہے. اگر آپ نماز پڑھیں گے، سجدے میں کون سا چیز فرض ہے، کون سا چیز واجب ہے، اس کا جاننا ضروری ہے. ابھی یہ ہوا ایک مسئلہ، ایک جگہ علاقے میں گئے تھے جمعہ پڑھانے کے لیے. ابھی پچھلے ہی ہفتے وہ یہ امام صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے. یہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، کریکٹ بات کر رہا ہوں، تاکہ ہم جو ہے اس بات کو سمجھ کے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. تبدیل کرنا کوئی مشکل نہیں ہو سکتی، آپ تبدیل ہو جائیں. اس کے لیے آپ کے اندر یہ آئے کہ میں کوئی بھی چیز کروں گا پوچھ کر کروں. سب سے پہلے معلوم کروں گا اس تعلق سے کیا قرآن اور حدیث کا حکم ہے، میں اس کے مطابق کروں گا. یہ ہونا چاہیے مسلمانوں میں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کہنا ہم مسلمان ہیں یا ہم دوسرے قوم بھی ہیں، تو ہم نے اور تمہیں فرق کیا. تو ابھی ایک جگہ جمعہ پڑھانا ہوا تو بیان کے بعد امام صاحب گئے جمعہ پڑھانے کے لیے. اس مسجد میں مائک سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، اور ماہ رمضان کے بعد ترو تازہ سب کے سب گاؤں آئے ہوئے ہیں، کافی لوگ تھے. جمعہ میں مسجد باہر تک فل ہو گئے، صفیں بھر گئی، اور امام صاحب بغیر مائک کے نماز پڑھائے. اتفاق ایسا ہوا مکبر بھی کھڑے نہیں. ایسا مسجد فل ہے اور پرانی زمانے کی مسجد ہے، یعنی موٹی موٹی دیوار اور پھر درمیان میں اس طرح یہ بھی ہے، پلر بھی ہے، اور امام صاحب اندر ہے. امام صاحب کی آواز تھوڑی باہر آئے گی. 2 صف 4 صف کے بعد امام صاحب کی آواز نہیں آ رہی تھی. اتفاق ایسا ہوا. دیکھیے مسئلے کی بات ہے، میں وہ جگہ کے نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس میں امام صاحب کی بھی کچھ کمزوری تھی، لیکن میں عرض ضرور کروں گا علم دین سیکھنا کتنا ضروری ہے. امام صاحب نے قرأت کیا، قرأت میں کہیں مسٹیک کر دیا. حالانکہ وہ قرأت میں جو مسٹیک تھا نا، نماز ہو جاتا. وہ ایک آیت یا بڑی آیت یا 3 آیت کے برابر اگر اتنا پڑھ لیے، اس کے باوجود اس کے بعد اگر کچھ مسٹیک ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن وہ پڑھ چکے تھے، لیکن ان کے ذہن میں آیا نہیں تھا. انہوں نے فتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام کیا، سجدہ سہو کیا. جبکہ علم کیا ہے میں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں، اس کو یاد رکھیں. مسئلے کی بات یہ ہے، جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز، یا اسی طرح بڑی جماعتیں جہاں بھی ہوتی ہیں، وہاں پر اگر امام کے اندر واجب چھوٹ جاتا ہے تب بھی سجدہ سہو کرنے کا حکم نہیں. یہ مسئلے کی بات ہے. عام نمازوں میں اگر واجب چھوٹتا ہے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے. امام سجدہ سہو کریں گے، سب بھی سجدہ سہو کریں گے. آخر رکعت میں ایک طرف سلام کرتے جو ہم 2 سجدہ کرتے ہیں. لیکن عیدین کی نماز میں، جمعہ کی نماز میں اگرچہ امام سے بھی واجب ترک ہوا ہے، امام کو حکم ہے تو سجدہ سہو نہ کرے، کیونکہ عوام ہے، افراتفری ہو جائے گی، معاملات خراب ہو جائے گی. یہ شریعت کہتا ہے. اب وہ امام صاحب کو اس کا علم نہیں تھا، انہوں نے واجب، حالانکہ واجب بھی ترک نہیں ہوا، وہ سمجھ گئے کہ واجب ترک ہوا. انہوں نے ایک طرف سلام کی اور سجدہ سہو کیے، اور انہوں نے ایک طرف سلام کیے تو سب کے سب سلام دوسری طرف بھی کر لیے. اب آدمی کو پیچھے والے سارے کے سارے دونوں طرف سلام کرو. اب جب امام صاحب
फिर अतहियात शरीफ फिर बार मसला पढ़ने के बाद दोबारा सलाम किए तो हंगामा शुरू हो गया। हमारा क्या हुआ? हमने तो एक तरफ सलाम इमाम साहब करने के बाद हम तो दोनों तरफ सलाम कर लिए थे, तुम्हारी नमाज में बैठे रहो। और तुम्हारा हमको समझाया गया आप सबकी नमाज हो जाएगी, आप सब मुतमईन हो, आपकी नमाज हो जाएगी। कहने का मतलब है बहुत हंगामा हुआ, मारपीट तक बात पहुंच गई, मारपीट तक बात पहुंच गई, धक्कम धुक्का हो गए, सिर्फ इस वजह से कि इल्म दीन नहीं। तो प्यारे बात मुझे इस्लामी भाइयों, इसी तरह बस एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। कोई भी काम करे, हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं ना, कोई भी काम करे हम सबसे पहले हमारे जहन की बात आनी चाहिए इस ताल्लुक से कुरान और हदीस का क्या हुक्म। चलो किसी आलिम साहब को पूछे, अच्छा आलिम साहब की पूछेंगे ना अदब के साथ, तभी एक आलिम साहब नमाज पढ़ाए तो क्या होगा, आपने समाज को मान करना। सुना कि नहीं सुना? तो ठीक ठाक। देखिए मैं मौलवी कहने वाले तो बहुत सारे होते हैं, अपने आप को दाढ़ी मैं रख लिया तो मुझे भी लोग मौलवी बोल देते हैं। दाढ़ी रखने वाले हर शख्स को मौलवी बोल देते हैं। आप घर में दाढ़ी रखते जाएंगे, आप घर वाले भी आपको मौलवी बोल देते हैं। लेकिन आप मसले मसाइल उन्हीं को पूछें जो यानी एतमाद इस पर बहुत ज्यादा होता है ना। एक आलिम बलद कहते हैं, आलिम बलद। अब आलिम बलद कटक में हमारे कौन है, हमारे निगरान साहब तस्दीक करेंगे या जो भी हो। आलिम बलद उसको कहते हैं शहर में एक ऐसा आलिम हो जब भी शहर वालों को कोई मसला दरपेश आता है, लोगों का जहन उस आलिम की तरफ पहुंचे कि उस आलिम साहब के पास चलो, अपने मसले को हल कराओ, उसको कहते हैं आलिम बलद। तो अब ऐसे शख्स की तलाश कीजिए, ऐसे आलिम साहब से रुजू कीजिए, ऐसे आलिम साहब से बातचीत कीजिए, या फिर मुबल्लिगीन दावत इस्लामी से राब्ता में रहे। दावत इस्लामी वालों के अंदर एक सिफत है, मैं भी दावत इस्लामी वाला हूँ, भले आलिम हूँ या ना हूँ, हमको ये सिखाया गया है, हमको ये पढ़ाया गया है, कोई भी बात कहे ना दलाइल के साथ, किताबों से कहें। किताब देखकर आप सुनिए, पहले से रिवाज है, बयान तो नहीं देखकर किया जाता है ना, है? लेकिन दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह वो जहन देती है बयान आप किताब देख कर करें। क्यों कि अल्हम्दुलिल्लाह हमको जहन दिया गया किताब देख कर मिस्टेक ना हो, गड़बड़ ना हो, अपनी तरफ से मिलावट करके इधर से उधर कर देने से मिस्टेक हो जाएगा, फिर कौन इसका जिम्मेदार हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन से भी राब्ता कर सकते हैं मसले मसाइल के हवाले से। दावत इस्लामी वाले किताब देखकर आपको बताएंगे, या अगर आपको जबानी बताते हैं, उनको पूरा यकीन अगर है मसले मसाइल पर, तो फिर वो आपको बताएंगे कि हाँ ये मसला इसका ये है, आप इसको करिए। क्यों जरूरत है यार इस्लामी भाइयों, हम दुनिया के कोई भी काम काज करते हैं, एक दुकान हमें खोलना है, दुकान देना है, हम अपने करीबी लोगों से मशवरा जरूर करते हैं, चाहिए या कैश से लेना चाहिए, क्या कैसे पर कोई कपड़ा लेता हूँ, कभी भी मार्केट में जाकर जो है ना हम मशवरा करते हैं। अगर बीवी है बीवी से मशवरा करते हैं, बच्चे हैं तो बच्चों से भी मशवरा करते हैं, ना वो ये कपड़ा आपको पसंद है या नहीं है, इतना तो पूछ लेते हैं। फिर भी तो जो हर काम हम दुनिया का करते हैं मशवरे करके, तो दीन का काम पूरी मशवरा करके करेंगे। दीन का काम भी हमें मशवरा करके करना चाहिए, ये हम जहन बनाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के बयान का जो आज हमने सुना इल्म दीन, और इल्म दीन फौरी तौर पर एक साथ बरस नहीं जाता है, एक साथ दीन में घुस नहीं जाता है। इल्म दीन सीखते सीखते धीरे 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 इल्म दीन आता है। तो इसलिए अभी से आप नियत कर लीजिए कि हम आज से इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ रोजाना इल्म दीन सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे इल्तिजा है, आप तबारक सुन्नतों बने इज्तिमा, ये हर जुमरात को बाद नमाज इशा इसी मस्जिद में इसी मस्जिद में वक्त में शुरू हो जाता है बाद नमाज इशा। आज जो इस्लामी भाई आए, आप अपने दिल से पूछिए कि आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला कि नहीं मिला? बहुत कुछ सीखने मिला। तो अगर बहुत सारे लोग आते, कटक के और भी बहुत सारे जवान आते, कटक के बहुत सारे और मुरब्बी आते, तो सीखने को मिलता कि नहीं मिलता?
पी जस्ट क्या हुआ, हमारे एक मुबल्लिग इस्लामी भाई वो है पिपली के, उनके ताल्लुकात हैं कटक में, उनके इस्लामी भाई रिश्तेदार उम्रा करने के लिए जा रहे थे। वो बताया कि चलो ठीक है, उनसे मुलाकात कर लेते हैं, कुछ तरबियत कर लेते हैं उम्रा के हवाले से। जब वहां पर बैठे बुखारी बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में वहां पहुंचे उम्रा के हवाले से कुछ बातचीत करने के लिए, सुनिए ये बात बहुत ताजुब की बात है, हकीकतन ही का मसला है। जब बैठे इलियास भाई को निगरानी डिस्ट्रिक्ट को भी मैं इत्तला दिया था, जब मैं वहां पहुंचा तो वो शख्सियत जो उम्रा करने के लिए जाने के लिए तैयार था, रमजान की उम्र यानी लाखों रुपए खर्च करके, अकेले नहीं उनके बीवी बच्चे सब, यानी लाखों रुपए खर्च करके जाने वाले थे उम्रा के लिए। बातचीत करते करते उनके पास टाइम नहीं था, ये बातचीत करते करते कुछ दिन बाद निकाल दिया फराइज गुस्ल के हवाले से। अफसोस की बात यह है उनको फराइज गुस्ल याद नहीं, फराइज गुस्ल याद नहीं, इतनी ताजुब हुई, लाखों रुपए खर्च करके पूरे हुए फैमिली के साथ जा रहे हैं रमजान में उम्रा करने के लिए, लेकिन अब तक फराइज गुस्ल मालूम नहीं, हाथों हाथ उनको फराइज गुस्ल बताया। तो बताइए प्यारे इस्लामी भाइयों, दिल को छू कर पूछिए इल्म सीखो कितना जरूरत है। अगर मैं अकेला सीख जाऊं ये काफी नहीं है, हफ्ता बाद इज्तिमा में कोशिश कीजिए, आज नियत कर लीजिए, बल्कि आपके मोबाइल में रिमाइंड लिख कर रख दीजिए, आते हफ्ते कम से कम 3 को लेकर आएंगे। लेकर आएंगे ना इंशाल्लाह, लेकर आएंगे इंशाल्लाह, 3 को लेकर आएंगे। हदीस पाक में आता है किसी की कोशिश से, किसी के कहने से, किसी के बताने से अगर कोई इल्म दीन सीख लेता है, राह रास्त में आ जाता है, बताने वाले जिसने बताया, जिसने कोशिश किया, उसको फौरन एक सुख सदका करने का सवाब मिल जाता है। तो सवाब जारिया है ही, वो जब तक नमाज पढ़ता रहेगा आपको भी सवाब मिलेगा, जब तक वो भी जो सीखा उस पर अमल करता रहेगा, आपने लेकर आए थे हफ्ता पर इस्तिमा में, उसको सवाब तो मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। लेकिन अलग से ये भी फजीलत है, नियत कीजिए हर हफ्ता जो है ना कम से कम 3 अपने जान पहचान, अपने बच्चों को, अपने जवान बेटों को, अपने दोस्त अहबाब को जरूर लेकर आए। उन्होंने फरमाया कि जो शख्स हर शबे जुमा और जुमरात की दरमियानी रात इस दुरूद शरीफ को पाबंदी से कम 1 मरतबा पढ़ेगा, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा, और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक के वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना النبي الحبيبي العالي القدر العظيم الجاهي على آله وصحبه وسلم। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़ेगा, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। रहमत के 70 दरवाजे, जो ये जुम्मे पाक पढ़ता है तो उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद 6 लाख दुरूद शरीफ का सवाब। हजरत अहमद साहबी रहमतुल्लाह अलैह बात बुजुर्गों से नकल करते हैं कि इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद عدد ما فيه لله صلاة بدوام قرب मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन एक शख्स आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान बिठा दिया
اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ درود شفاعت۔ شافعی امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ مقعدہ المقرب عندک یوم القیامہ۔ 1000 دن کی نیکی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا گویا شب قدر حاصل کر لی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ السماوات والارض بالعرش العظیم لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ السماوات بالعرش العظیم لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ السماوات والسبع بالعرش العظیم۔ علم اور کرم فرمانے والے اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک ہے ساتھ آسمانوں اور عظمت والے عرش کا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ إلا الله 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 إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اذكر الله 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 الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ الله 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 الله
اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اے مالک و مولا اے سب کی پالنہار، اے ہمارے طرف کا بردگار، اے ہمارے مولا، اے ہمارے اللہ، اے اللہ عز و جل، ہم کبھی گناہگار بدکار سیاہکار، ہر طرح سے بیکار لاچار، گناہوں سے لگ کر اپنے گندے وجود کو تیرے پاک بارگاہ میں اے اللہ پھر سے لے آؤ مولا عز و جل. اے اللہ اس گناہ کا اظہار کرو، بے شک تو عالم الغیب ہے، اللہ دنیا سے چھپ کر گناہ کریں. اے مولا ہم یہ تصور جما لیں کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، ہم رات کے اندھیرے میں چھپ کر اے اللہ کوئی بھی گناہ کریں اور یہ تصور جما لیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، بے شک اے اللہ تو دیکھ رہا. بے شک اے مولا عز و جل ہم کس گناہ کا اظہار کریں. اے اللہ ہمارے جسم کے اعضاء گناہوں سے لبریز ہے، ہم گناہوں سے ڈوبے ہوئے. اے مولا عز و جل مالک و مولا اپنے تمام گناہوں کی اے اللہ تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری گناہوں کو معاف کرنا. اے مولا عز و جل تو ہمارا رب ہے. اے اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. مولا ہم گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں. مولا عز و جل اے اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ توبہ پر استقامت دے دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ عز و جل ہمیں مسجد آباد کرنے کی جذبہ نصیب فرما. مولا عز و جل ہمیں 5 نمازیں مسجد میں آ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عز و جل شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما. شیطانی چکروں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. مولا عز و جل اے اللہ عز و جل کس گناہ کا اظہار کریں، بے شک تو جانتا ہے. اے مولا ہمارے اعمال کیسے، اے اللہ ہمارے اعمال ابھی دنیا کے سامنے کھل گیا، پیش ہو گیا. اے اللہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے. ہمارے اعمال کو اگر لوگ دیکھ لیں تو تھوکنا بھی پسند نہ کریں. اے مولا عز و جل اے مالک مولا غفور رحیم اپنے تمام تر گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما. مولا عز و جل یہاں کتنے اسلامی بھائی آئے ہیں اے اللہ دل میں مرادیں منتیں لے کر. اے اللہ کئی بیمار ہیں، کئی پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، طرح طرح کے پریشانیوں میں گرفتار ہیں، بے ضابطہ مقدمہ آوازیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. مولا عز و جل اے اللہ سب پر رحمت کی نظر فرما، سب کی مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ عز و جل بالخصوص خصوصاً بالخصوص غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ غزہ کے بچوں کا واسطہ مولا عز و جل اے اللہ غزہ کی حفاظت فرما. اے اللہ غیبی امداد فرما دے. کئی مہینوں سے بھوکے پیاسے اللہ مالک و مولا پھر بھی تیرا حمد تیرا بیان اے اللہ تیری تعریفیں بیان کر رہے ہیں. مولا عز و جل اے اللہ زخموں سے چور چور بچوں کا واسطہ مالک و مولا غفور رحیم غیبی امداد فرما دے. اے اللہ تو ہمارا رب ہے مالک و مولا غفور رحیم.
اے اللہ سجل غزہ کی حفاظت فرما، غزہ کے نوجوانوں کی حفاظت فرما، وہاں کے بچوں کی حفاظت فرما، وہاں کی عورتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ وہاں کے اے اللہ بزرگ حضرات کی حفاظت فرما، مولا عز و جل جو اس میں شہید ہو چکے ہیں، اے اللہ اس جرم میں جو شہید ہو چکے ہیں، مولا ظالموں کے جرم سے جو شہید ہو چکے ہیں، مولا عز و جل کے درجات کو بلند فرما، کہ صدقے ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، غزہ کے بچوں جیسا جذبہ اے اللہ ہم نوجوانوں کو عطا فرما، اے اللہ ایسا ایمانی جذبہ ہمیں بھی نصیب فرما، ایسی اسلام سے محبت ہمیں بھی نصیب فرما، ایسی قرآن سے محبت ہمیں بھی نصیب فرما، ایسی تجھ سے محبت ہمیں بھی نصیب فرما، ایسے تیرے حبیب سے محبت ہمیں بھی نصیب فرما، مولا عز و جل اے مالک و مولا ہمارے مظلومین کی بے حساب اور فرما، اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے سر پر کے ہمارے ملک کی حفاظت کرنا، اے اللہ اسلام کے دشمن طرح طرح کے ٹھنڈے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مولا عز و جل مسلمانوں کی حفاظت کرنا، اے اللہ بے عمل مسلمان جو پھنسے ہوئے ہیں گناہوں میں، اللہ ان کی ہدایت کی دولت کرنا، مولا عز و جل ہمارے مسجدیں جس طرح ماہ رمضان میں اے اللہ آباد تھی، اسی طرح غیر رمضان میں بھی ہماری مسجد آباد ہو سکتا ہے، اے اللہ عز و جل مالک و مولا یہاں جتنے بیٹھے ہیں اسلامی بھائی سب کی مرادوں پر رحمت فرما، سب کی دلی جائز تمناؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، مالک و مولا غفور رحیم ہم سب کی ایمان عقیدے کی حفاظت فرما، ایمان و عافیت کے ساتھ امت خضرا کے شاعر میں شہادت والی موت کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے قبول کرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ بہت کچھ اچھے باتیں جو ہے سیکھنے کو ہم لوگوں کو ملا ہے نا دوستوں۔ تو آپ لوگ جہاں پر بھی ہیں اس جگہ میں ایسے اسلامک ماحول جو ہے بنائیے۔ آپ لوگوں کا جو مسجد کا امام ہے ان کو آپ بولیے کہ ہم لوگ کو جو ہے ایک بالغانہ مدرسہ شروع کرنا ہے، تو رات کو 9 سے 10 بجے تک جو ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ کو ایک مدرسہ جو ہے سیٹ اپ کریے اس جگہ میں، کوئی کسی بھی گھر میں بھی کر سکتے ہیں، اور اس جگہ کے ساتھ جڑے رہیے۔ ایک پتا جو ہے نا جب پیڑ کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے تب تک وہ ہرا بھرا رہتا ہے، جب وہ پیڑ سے الگ ہو جاتا ہے تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ بھی ایسے اسلامک ماحول سے دور رہیں گے تو کہاں سے ہمارا ایمان جو ہے ہر سمے تازہ رہے گا۔ تو ہم لوگ کو بھی چاہیے کہ ہمارے علاقے میں ایسے اسلامک ماحول بنا کے رکھیں، ایسے مدرسہ جو ہے بنائیے ہم لوگ، چھوٹا چھوٹا مدرسہ، اور اس مدرسہ میں ہر روز ہم شرکت کریں گے، کچھ نئے بات سیکھیں گے، کچھ نیا مسئلہ مسائل سیکھیں گے، اور یہ ضروری بھی ہے
है ना, क्योंकि हम लोग दुनियावी पढ़ाई के लिए हम लोग क्या क्या ना कर चुके हैं, कहाँ कहाँ ना गए हैं, बट हम लोग के अंदर जो है दीनी इल्म जो है वो जो है बहुत कम है। तो दीनी इल्म के एतबार से भी हम लोग को बहुत उम्दा रहना चाहिए, ताकि हर जगह जो है हम लोग इल्म के एतबार से फैसला कर सके कि क्या सही है और क्या गलत है। हम लोग का नमाज को जो है कैसे खुशू और खुजू के साथ अदा करें, और कुरान शरीफ को जो पढ़ रहे हैं उसको कैसे मखारिज के साथ पढ़े, ताकि नमाज पढ़ रहे हैं सही है लेकिन उसको क्या कबूल हो रहा है, कुरान शरीफ पढ़ रहे सही है लेकिन वो उसमें गुनाह तो नहीं हो रहा है हम लोग का पढ़ने में। सिर्फ नमाज पढ़ना और कुरान शरीफ पढ़ना ही फ़र्ज़ नहीं है, उसको जो है सही अंदाज से दुरुस्त के साथ पढ़ना ये फ़र्ज़ है। अगर हम लोग गलत पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को गुनाह मिलेगा। तो दोस्तों, हम लोगों का ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ये कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे इस्लामिक वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको आप लोग जो है ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक करने से आप लोगों का मोहब्बत हमारे तक पहुँचता है। और कहाँ से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसको ज़रूर कमेंट